بات چیت مخالفوں سے ہوتی ہے، دوستوں سے نہیں۔ 18 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت، کہا 3 نام ڈیل کے لیے نہیں، بات چیت کے لیے تجویز کیے ہیں۔ کسی ریٹائرڈ جنرل کو بات چیت کا ٹاسک نہیں دیا، 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے۔ ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، جیسے زرداری اور نواز شریف گئے۔ توشہ خانہ کا یہ نیا چوتھا کیس لے کر آ رہے ہیں۔ عدت کیس میں بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان 3 صوبوں میں نئے گورنرز کی تعیناتی کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز کی نامزدگی کا اعلان۔ سردار سلیم حیدر خان کو گورنر پنجاب اور فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا کے لیے نامزد کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں یقین ہے دونوں گورنرز اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ نون لیگ کے جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان مقرر کیے جانے کا امکان۔ جعفر مندوخیل نے اپنی نامزدگی کا دعویٰ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے گورنرز کی تعیناتی ایک ساتھ ہوگی۔ گورنرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی۔ چاند میری زمین، چاند میرا مشن، نئی تاریخ رقم۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ۔ قمری مشن آئی کیوب قمر چین کے ہینان اسپیس سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ ہمالیہ کو تصویر کرنے والی پاک چین دوستی نے چاند پر بھی کمند ڈال دی۔ سیٹلائٹ لانچ سائٹ پر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا۔ اسپارکو، اسلام آباد اور کراچی سینٹرز پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھے۔ چاند E6 مشن 5 روز کا سفر مکمل کر کے چاند کے قریب پہنچے گا۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے گرد چکر لگائے گا۔ 7 کلو گرام وزنی آئی کیوب 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصویریں لینے کے لیے استعمال ہوں گے۔ شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کر سیٹلائٹ مشن لانچ ہونے کا منظر دیکھا۔ وزیراعظم نے اسٹاف کے ساتھ براہ راست لانچنگ دیکھی اور پرجوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا آئی کیوب قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ اہم کامیابی سے پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا۔ پاک چین دوستی خوشبوؤں کی سرحد سے آگے نکل کر خلاؤں کی سرحد پار کر چکی۔ 8 ملکوں میں صرف پاکستانی منصوبے کو قبول کیا جانا ہمارے سائنسدانوں ماہرین کی قابلیت کا اعتراف ہے۔ صدر مملکت نے بھی اہم سنگ میل پر مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پوری پاکستانی قوم کو اس اہم کامیابی پر فخر ہے۔ پاکستان کو خلا بازی کے شعبے میں ترقی کی مزید منازل طے کرنی ہے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں آپ چور ہو، آپ نے گندم سکینڈل میں پیسے کھائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے تلخ کلامی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کیا مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ فارم 47 پر بات کی تو آپ اور نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حنیف عباسی نے کہا میں پروگرام میں جو بھی گفتگو کی وہ بالکل درست تھی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی نجی ہوٹل میں ہوئی۔ ایک ہفتے میں پنجاب حکومت نے گندم نہیں خریدی تو پٹریاں اور قومی شاہراہیں بلاک کر دیں گے۔ کسان اتحاد نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا۔ چیئرمین خالد حسین نے کہا جب تک گندم نہیں خریدی سب کچھ جیم رہے گا۔ پنجاب حکومت اور پولیس نے کسانوں پر لاٹھی چارج اور تشدد کیا۔ جواب دیتے ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ گندم درآمد پر ایون نیوز کی خبر پر وزیراعظم کا ایکشن۔ فروری کے بعد گندم کیسے درآمد ہوئی، وزیراعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وافر گندم ہونے کے باوجود گندم کی درآمد جاری رکھنے اور ایلسیز کھولنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ سیکٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں کمیٹی 4 روز میں تحقیقات کرے گی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے موجودہ دور حکومت میں 6,91,000 جبکہ نگراں دور حکومت میں 27,58,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ یہ پتا کر لیں کہ ای سی سی نے کب فیصلہ دیا کہ ملک میں امپورٹ کی جائے۔ جس نے امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے وہ اس کا جواب دہ ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا، اس سمری کو منگا لیں اس میں کس بنیاد پہ انہوں نے ویٹ مانگی تھی اور اس کا فیصلہ ای سی سی نے کیا۔
गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। प्रोग्राम एतराज है में कहा, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की समरी मंगवा लें, हकीकत मालूम हो जाएगी। जिसने गंदुम दरामद की गलत इजाजत दी वही कसूरवार और सजा का मुस्तहिक है। पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास की सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा पूरा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदुम खाता रहा और घर की गंदुम पड़ी रही। 22 अक्टूबर को गंदुम दरामद की मंजूरी हुई। 1 नवंबर को पहला जहाज पहुंच भी गया। 5 नवंबर को दूसरा और तीसरा जहाज भी पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि जहाज तैयार खड़े थे और मंजूरी की देर थी। वाज़ेह नजर आ रहा है कि गंदुम की दरामद में बड़ी कमाई की गई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, गंदुम दरामद की जाती है और वो हर बार ज्यादा हो जाती है, जिससे किसान मारा जाता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गंदुम के दरामद स्कैंडल के अहम किरदार। मुल्क में वाफिर गंदुम के बावजूद जिस वक्त गंदुम दरामद की गई उस वक्त मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के अहम ओहदे पर तैनात थे। गंदुम की इम्पोर्ट से मुतालिक AY न्यूज़ के सवाल पर मोहम्मद महमूद का कहना था ये DPP का अपना फैसला था क्योंकि गंदुम की इम्पोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। DPP से आपकी क्या मुराद है? वजारत खजाना, कॉमर्स या कोई और इदारा? फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर DPP कैसे गंदुम इम्पोर्ट कर सकता है? साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्लांट में बेज़ाब्तगियों पर MD के ओहदे से हटाया गया था। 2021 में उन्हें बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार भी किया गया। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। वजीर खुराक पंजाब ने गंदुम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी। कहा, गंदुम के बहरान के जिम्मेदार गंदुम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। किसान कार्ड से मुश्किलात कम होंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गंदुम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जब आएगी तो शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, उनके एक जनरल सेक्रेटरी PTI का रुकन है। वो काश्तकारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मई का ड्रामा PTI को कमजोर करने के लिए था। गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरान को सजा मिलेगी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इद्दत केस में बानी PTI बुशरा बीबी की तस्दीक की गई। मशक़ी रवायात का तमस्खुर उड़ाया गया। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। 9 मई का ताल्लुक खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पे कराओ, इन लोगों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। बानी PTI 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। पहले और अब भी यही मुतालबा है, जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे CCTV फुटेजेस लाएं और जो गुनहगार हैं उनको सजाएं दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें 9 मई का फायदा नहीं नुकसान हुआ, सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया। असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो उसके बेनिफिशरीज हैं। बानी PTI ने कहा है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई पैगाम आया ना हमने किसी को कोई पैगाम दिया। बानी PTI ने 3 जमातों के सिवा सबसे बात करने की इजाज़त दी। हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं, हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो निकात लेकर आए। अलकादे ट्रस्ट केस की कोई बुनियाद नहीं है। जजेस तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। जजेस पार्लिमानी कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फारूक नाइक, अनूश रहमान, मोहसिन अजीज कमेटी रुकन मुकर्रर। हामिद खान, ख्वाजा आसिफ, शाज़ मरी भी शामिल। अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ़ खोसा भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी की तश्कील सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। जजेस पार्लिमानी कमेटी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देगी। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा भी लेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आइनी तरमीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास इत्तेफाक किया गया। जजेस की तकर्री के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए।
چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت سے متعلق تجاویز زیر گردش ہیں، تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے متعلق وزارت قانون کو کوئی ہدایت نہیں ملی، معاملے پر اپوزیشن سے بھی بات کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ججوں کی تعیناتی میں توازن چاہتے ہیں۔ 19ویں ترمیم سے ججز تقرری پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت ربر سٹیمپ جیسی ہو گئی۔ 18ویں ترمیم میں بھی ججز کی تقرری میں توازن رکھا گیا تھا۔ جج کے گھر سے کیمرہ ملنے کی بات آئی، اس وقت میں وزیر نہیں تھا۔ نوشیرہ میں بیٹے نے گھر میں فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا۔ اندھا دھند فائرنگ سے ملزم کی والدہ، بہن اور جوان سال بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف کو معاملے خصوصی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا دیا گیا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کابینہ میں رد و بدل معمول کا حصہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا صوابدیدی اختیار ہے۔ قتل عام کے خلاف امریکی طلبہ کی تحریک جاری، نیو یارک کی یونیورسٹیوں میں پولیس کا کریک ڈاؤن۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے 60 کے قریب طلبہ کو گرفتار کر لیا، خیمے اکھاڑ دیے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پولیس کا احتجاجی کیمپ پر دھاوا، آنسو گیس کی شیلنگ۔ پورٹ لینڈ یونیورسٹی میں طلبہ اور پولیس میں جھڑپ۔ اب تک امریکی یونیورسٹیوں سے 2000 سے زائد طلبہ کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں بھی اسرائیل مخالف کیمپ لگ گئے۔ اسرائیلی بمباری میں مزید 28 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ حماس کمانڈر ابو عبیدہ امریکی طلبہ کا بھی ہیرو بن گیا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں طلبہ نے امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے مجسمے کو ابو عبیدہ کو روپ دے دیا۔ مجسمے کو فلسطینی رومال سے ڈھانپ کر پرچم بھی پہنایا گیا۔ مظاہروں کے دوران طلبہ فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرح رومال سے منہ چھپا لیتے ہیں۔ لاہور پولیس والوں کے قتل میں ملوث ٹارگٹ کے لیے گرفتار۔ ملزم کو 6 لاکھ میں 6 پولیس اہلکاروں کے قتل کا ٹارگٹ ملا تھا۔ ملزم فیضان سب انسپیکٹر سمیت 3 اہلکاروں کو قتل کر چکا تھا۔ سوشل میڈیا گروپ میں سب انسپیکٹر کی تصویر ڈال کر اجازت لی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نے سوشل میڈیا گروپ میں کہا ٹارگٹ 2 پھول والا ہے۔ ملزم فیضان کو گروپ سے اجازت ملی تو سب انسپیکٹر کو شہید کر دیا۔ ملزم فیضان کا افغانستان کے دہشت گرد گروپ سے رابطہ تھا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چین کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل ہوزونگ ونگ سے ملاقات۔ نیول چیف نے امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ کمانڈر پیپلز لبریشن آرمی نیوی نے مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کی تعریف کی۔ ملک بھر میں ذیلی قومی انسداد پولیو مہم جاری، 2 کروڑ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف۔ خیبر پختونخوا میں مہم کا دوسرا مرحلہ جاری، بچوں کو 6 مئی تک پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 8 میچ کامیابی صرف ایک، پاکستان ویمنز کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر عبرتناک شکست۔ مہمان ٹیم نے آخری ٹی20 میں 8 وکٹ سے بآسانی فتح سمیٹ لی۔ کراچی میں گرلز ان گرین نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 134 رنز بنائے۔ جواب میں قومی بولرز پھر ویسٹ انڈین کپتان کا توڑ نہ نکال سکیں۔ ہیلی میتھیوز نے 78 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ مہمان ٹیم نے سیریز 4-1 اپنے نام کی، فتح کا جشن بھی خوب منایا۔ پاکستان کو ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کی تیاری، قومی ٹیم آج سے لاہور میں پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ اسکواڈ میں 3 دن پریکٹس کے بعد 7 مئی کو آئرلینڈ روانہ ہوگا۔ وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اسکواڈ جوائن کریں گے۔ پی سی بی نے دورہ جنوبی افریقہ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ قومی ٹیم رواں سال کے آخر میں پروٹیاز کے دیش جائے گی۔
सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के मेजबान वेस्ट इंडीज ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोमेन पावेल मेगा इवेंट में वेस्ट इंडीज टीम की क़यादत करेंगे। अज़ारी जोसेफ नायब कप्तान मुकर्रर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेस, हेटमायर, जैसन होल्डर, शाय होप और अकील हुसैन स्क्वाड में शामिल। शुमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, क्वाडा कैशमोती, निकोलस पोरन, आंद्रे रसल, शेफ पैन और शेफर्ड भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा।